أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين صلى عليه محمد عليه محمد آخر خاص موجود مرحومین کے نام لیگم کے لیے اپنے بھی مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے اس پر فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے صلوات الہی فرما دیجیے سبحان تعالی میں کر بلند آواز سے صلوات دیجیے سورہ الملک کی 75ویں آیت 37واں سورہ قرآن مجید ہے، اس کی روشنی میں ہم نے کل گفتگو کا آغاز کیا۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، آسمان و زمین میں کوئی غائب چیز ایسی نہیں الا فی کتاب مبین، جس کا اس روشن کتاب میں ذکر نہ ہو۔ بیٹا میں آپ کا منہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کیمرہ دیکھ لیں تو بند کر سیدھی لے لیجیے گا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صلوات علی محمد علیہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ توجہ میری معذرت چاہتا ہوں بچوں سے، لیکن یہ ابھی بچوں کا ٹرینڈ بن گیا، میں آپ کو جو دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ تو متوجہ رہنا چاہیے، آپ نے کہنے کی تو متوجہ بلند آواز سے اقبال صلوات دینا چاہتا آسمان و زمین میں کوئی بھی ایسی چیز پوشیدہ نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ قلم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، بتائیے آسمان و زمین میں ہے کیا پوشیدہ، بلکہ آسمان و زمین ہے کیا ہی آسمان، اور اس پر ہم نے صرف مقدمہ باندھا تھا کہ عالمین اللہ کا منصب، اللہ نے اپنا منصب جو بیان کیا وہ کیا بیان کیا ہے؟ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدو کے ساتھ پڑھا ہے تو رب العالمین، الگ سے پڑھا جائے تو رب العالمین، ظاہر نحو کے قائد گرامر کے حساب سے پڑھا جائے تو رب العالمین ہے۔ اور جب اپنے حبیب کو منصب دیا، وجہ تخلیق کائنات کو منصب دیا تو رحمت للعالمین، اس پہ مختلف انداز میں گفتگو ہوتی رہی، آپ سن رہے تھے سارا ساتھ۔ میں ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں جو مجھے گمان ہے وہ یہ ہے کہ ایک نئے پہلو سے آپ کے سامنے کسی کو بات کرنا چاہتا ہوں، اگر چکے پر خود ہی پہلے بات کر چکا ہوں۔ یہ ہے مسئلہ کیا ہے جو وہ رب العالمین کے رحمت للعالمین، تو دیکھیں تو صحیح ہے کیا، چھپا ہوا کیا ہے؟ اور کہیں صرف سما کا لفظ ہے، کہیں سماوات اور کہیں سبع سماوات، کہیں آسمان جمع اور کہیں 7 آسمان، ٹھیک ہے نا؟ اچھا مولوی اگر کوئی باتیں بتائے، بیان کرنا شروع کر دیں، معجزات بیان کرنا شروع کر دیں، تو شاید جو جن کو کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں، انٹلیکچوئل نہیں، انٹلیکچوئل قسم کے لوگ، انٹلیکچوئل یعنی دانشور نہیں، دانشور نما جو لوگ ہیں وہ بس کہتے ہیں کہ ہاں کہنے دو، یہ کہاں ہونے والا ہے، آج میں کہاں ہونے والا ہے وہ بنوانا ہے مجھے آپ سے، اور بنوانا بھی ہے سائنس کی روشنی میں، میرے سائنس موضوع نہیں ہے، نہ میرا یہ مضمون ہے، نہ میں جانتا ہوں، لیکن جو چیزیں میں پیش کر رہا ہوں کسی میں ہمت ہو تو چیلنج کر دیں، اگر مجھے چیلنج نہ کریں، ان خلائی تحقیقی اداروں کو چیلنج کریں
کی رپورٹ میرے سامنے آئی، حالانکہ ان کا اللہ پر ایمان ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ خلائی تحقیقات میں روس بھی شامل ہے، فرانس بھی شامل ہے، سارے شامل ہے، چین بھی شامل ہے۔ اچھا کسی نے دیکھا نہیں جو انہوں نے بیان کیا، مگر سب ایمان لے آئے۔ اب میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، وہ انہوں نے دیکھا ہوا ٹیلیسکوپ دیکھا نہیں کا مجھے نہیں معلوم، لیکن سب نے جنہیں نے نہیں دیکھا وہ سب ایمان لے آئے۔ کیوں ایمان لے آئے؟ کیونکہ ان کے سائنسی علم پہ، خلائی علم پہ انہیں یقین ہے۔ یہ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ انہوں نے جو بتایا میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے بھی یقین کرنا پڑے گا نا بھائی، کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے، ان کی فیلڈ ہے۔ وہ پوری تحقیقات میرے خلا میں سیٹلائٹ بھیجے ہوئے انہیں نے، وہ سیٹلائٹ فاصلے ناپ کے بھیجو، ایک سیٹلائٹ تھوڑی بھیجا ہے، نہ معلوم کتنے بھیجے ہوئے، ہزاروں اسٹیشن میں ہزاروں قسم کی چیزیں وہاں بھیجیں گے، خلا میں بھیجیں گے، اسپیس میں مریض تک پہنچانی، موٹر گاڑی جو چلتی پھرتی کبھی کبھی نظر آتی ہے، ماننا پڑتا ہے نا، دیکھا نہیں ہے مگر اس کی بھیجی ہوئی رپورٹوں پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کی فیلڈ ہے، اس کا میدان ہے، آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا مانیے، ماننا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے۔ نہیں دیکھا مگر یقین ہے۔ کس کی بات پر یقین ہے؟ کہ جو ایمان نہیں ہے، جو نبی نہیں ہے، جو پیغمبر نہیں ہے، جو رسول نہیں ہے، مگر یقین ہے۔ بغیر دیکھے یقین کر لیا میں نے اس کی رپورٹ پہ۔ یہی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، دیکھیں معاملہ ہے کیا۔ وہ جو کل میں نے اس جگہ بات کو ختم کیا تھا، جب نتیجہ لے کر جائیں گے تو پھر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ایک سوال آج میری بلند آواز سے دیکھیے، اب وہ ساری اصطلاحات تو مجھے یاد نہیں، نہ یاد کرنے کا وقت ہے میرے پاس، لیکن پوری ذمہ داری سے جو بیان کر رہا ہوں، پوری ذمہ دار، اس کو پورا ذمہ دار ہوں، ایسے نہیں آپ کے سامنے ہوا میں باتیں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو زمین ہے ہماری، وہ بتا دیں کہ سچ کہہ رہی ہے کہ جو انسان ہے، آپ کا حجم اس زمین کے مقابلے میں 30 ارب کھرب کے برابر ہے، یعنی آپ اس کے 30 ارب کھربواں حصہ ہیں۔ 30 کھرب نہیں، 30 ارب کھرب کتنے ہوئے؟ زیرو لگا کے جب پورا کر لیں کبھی تو مجھے بتا دیجیے گا، ورنہ میں سکھا دوں گا کہ کیسے بنے گی۔ 1 ارب کے بعد کیسے بنے گا 100 ارب کا 1 کھرب، پھر 2 کھرب کیسے بنے گا، پھر 100 کھرب کا 1 ارب، 100 کھرب کا 1 ارب کھرب بنے گا، پھر 200 ارب 200 کھرب کا 2 ارب کھرب بنے گا۔ اب یہ اس میں چکر میں ڈال دوں گا آپ کو تو آپ دیکھیں سر میں درد ہونے لگا، بس ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان جو ہے اس اتنی سی زمین، اتنی سی بھی تو بہت بڑی، انسان کا حجم اس زمین کے مقابلے میں کتنا ہے؟ 30 ارب کھربواں۔ 30 ارب نہیں، 30 کھرب بھی نہیں، 30 ارب کھربواں حصہ ہے یہ انسان، حضرت انسان جو بڑا کرتے زمین پہ چلا کرتا ہے نا، بڑا زمین کو دھمکتا پھرتا ہے، غرور کے ساتھ چلا کرتا ہے، بعد میں حسرت سے بیماری کے بستر میں پکڑا ہو کے پھر وہ دیوار کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، اربوں کمائے تھے، کھربوں کمائے تھے، کہاں گئے بچے، انتظار کریں، مرتا نہیں، اٹھا جلدی مرے، کیا اٹکاوا ہے اس کا؟ یہ جائے مال ملے گا نا بھائی، میں جان دوں، میں وہ بات مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، کہتے ہیں اور اس پہ خرچ بھی ہو رہا ہے، خام خام انگلینڈ لے جا رہے ہیں، کبھی امریکہ لے رہے، جان چھڑاؤ جلدی سے مرے، مان ملے، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو یہ تو کیا کر کے چلتا ہے، یہ پوچھو میں داؤ دے دے کر چلتا ہے، کیا ہوتا ہے ایک دن حسرت سے در و دیوار کو زندہ ہے مگر دیکھ رہا ہے کہ میری دولت میرے کسی کام کی، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ 30 ارب کھربواں حصہ ہے اس زمین کا حجم کے مطابق، یہ زمین کتنی بڑی، کتنی بڑی، یہ کتنی بڑی زمین ہے کہ اس کا سورج اس سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ جو سورج ہے نا، جس کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ اس زمین سے کتنا بڑا ہے؟ 10 لاکھ گنا۔ نظام شمسی کا یہ سورج اب آئی، اس سورج سے آگے جو ستارہ ہے اس کا بھی نام ہے، میں نہیں یاد کر سکتا، میں نے کہا بہت ساری چیز ذکر کرنی ہے تو میں نے اس پر زحمت ہی نہیں کی، لکھے ہوئے میرے پاس، اگر میں نے کوشش کی کہ میں نے کہا بتاتا چلا جاؤں گا۔ اس زمین کے بعد جو ستارہ ہے وہ اس سورج کے بعد معذرت کے ساتھ، وہ سورج جو زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اس کے بعد جو ستارہ ہے اس کا بھی ایک نام ہے، وہ اس سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سارا فرشتہ کی معذرت چاہتا ہوں، ایک سلام دیجیے محمد علیہ
تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، مگر میں جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں اس کے لیے تکرار ضروری ہے مطلب کی، اور اسی بہانے جن لوگوں کو نہیں معلوم انہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ میں کبھی دعویٰ نہیں کر رہا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے جو معلومات میں دے رہا ہوں، ارے میں نے تو خود یہ ہے کسی نے معلومات ضد کر کے نہیں وہ بتاؤ تو صحیح مجھے، اور ثبوت بھی دو، ثبوت بھی لے لیے میں نے، یہاں بھائی خلائی تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ ہے، یہ کسی مولوی نے نہیں کہا، مولوی کہتا تو آپ کبھی بھی نہ مانیں، خلائی تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ جناب یہ 4 ستارے اس میں سے جو چوتھا ہے وہ کتنا گنا بڑا ہے؟ 1 ارب گنا بڑا ہے سورج سے، 1 ارب گنا بڑا، کہ یہ جو ہے یہ اس ایک گلیکسی کا حصہ ہے جس گلیکسی میں ہماری زمین ہے، یہ بیچاری ننھی منی سی، یہ ننھی منی سی زمین ہے اس گلیکسی میں، اس گلیکسی کا نام ہے، اس کہکشاں کا نام ہے ملکی وے، دودھیا راستہ، اس کہکشاں کا نام ہے۔ اب سنیے اس کہکشاں کا کیا عالم ہے، اس کہکشاں میں کہتے ہیں کہ سورج جیسے 300 ارب سورج ہے، اس گلیکسی میں جس میں ہم رہتے ہیں، نظام شمسی نہیں، کہکشاں کی بات کر رہا ہوں، نظام شمسی تو کچھ بھی نہیں رہا، یہ نظام شمسی تو ایک نقطہ بھی نہیں رہا اس گلیکسی کا، اس گلیکسی میں ایسے کتنے سورج ہیں؟ 3 من گھبرائیے جناب، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آپ بتائیں اس بارے میں افسانہ نہیں سنا رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، اس کہکشاں اس گلیکسی میں ایسے کتنے سورج ہیں؟ 300 ارب، میری جیب میں پڑا ہوا ہے کاغذ، چاہوں تو پڑھ کے پڑھ کے سنا دوں گا تو آپ کہیں گے مولوی کو پتہ نہیں لکھ کر لایا ساری چیزیں، یہاں مشکل ہے حوض علم میں آیت اللہ پڑھ کے درس دیتے کاغذ، یہاں پڑھ کے سنا دو، خود کاغذ سامنے رکھ کے کہتے جاہل آدمی بھی سرحال کہیں محمد آل محمد پر ایک بار آپ صلو علیہ سے باہر نکلنے میں کہکشاں کو عبور کرنے میں 1 لاکھ سال لگے۔
एमएचयू जैसा लगा ना, M51 M61 इस टाइप का होता ना, M16 M15, तो ये उन्हीं नाम रखे हैं, अल्लाह ने तो नहीं रखे नाम, तो नहीं रखे, तो याद करते गए, इसलिए मुझे जरा जल्दी याद हो गया। M81 कितनी बड़ी है? इस गैलेक्सी से, जमीन सूरज से नहीं, उस गैलेक्सी वो कहकशां जिसमें 300 अरब सूरज में, उस गैलेक्सी से वो 60 गुना बड़ी। M81 जिसका नाम रख दिया खलाई साइंसदान, ठीक है साहब, ईमान ला रहे सब, यह है ईमान की गैब की बिल्कुल जीती जागती तस्वीर, देखा नहीं मगर ईमान है। क्यों भाई? खलाई साइंसदान बता रहा है, मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। अब आइए उससे आगे है IC1011। ये मैंने क्या कहा, क्यों याद करने की मुझे बड़ा शौक है, ये सारी चीजें, ये नाम याद हो, जरा मुश्किल लंबे नाम को मैंने छोड़ दिया। अब ये बात जो आसान मुझे लगा कि वाकई इसके पीछे कोई एजेंसियां तो नहीं है, FBI CIA NNI ये सारी चीजें ना, सिलसिले बने में सारे ऐसे अजीबो-गरीब किस्म के नाम होते हैं। तो इस गैलेक्सी का सुनिए, वो M81 है 60 गुना बड़ी इस गैलेक्सी से हमारी, और ये IC1011 नाम की जो गैलेक्सी है, ये इस गैलेक्सी से 600 गुना बड़ी। कितनी बड़ी है? 600 गुना। अब आइए, अब भी बात खत्म नहीं, अब भी बात का जिस तरह सितारे मिलकर एक कहकशां बनाते हैं ना, ये बच्चे तो नहीं जानते उसमें, मैंने ऐसा किया, ऐसे लोग नहीं कि जिनको किसी को नहीं पता, मुमकिन है कि बातें, मुमकिन क्या, यकीन है, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इस बहाने किसको नहीं मालूम, उन्हें मालूम हो रहा है। और फिर जब मैं बताना चाहूँ उसके लिए कितना जरूरी है, मैंने ऐसा किया था कि जो नहीं मानते उन सबसे मनवाना है मुझे, उन सीधे साधे बेचारे जिनको कहते हैं कि नीम मुल्लाओं से भी मनवाना है ना, ताकि बात रिकॉर्ड में रह जाए, ये जिनकी समझ में बात नहीं आती कि बात है क्या, ठीक है। अब सुनिए, जिस तरह सितारे मिलकर कहकशां तरतीब देते हैं, इस तरह ये कहकशाएं मिलकर एक क्लस्टर बनाती, गैलेक्सीज मिलकर क्लस्टर, और जिस क्लस्टर में हम हैं उसमें 47,000 गैलेक्सीज हैं। जिस क्लस्टर में हम हैं, बात खत्म नहीं हुई जनाब, जिस क्लस्टर में हमारी कहकशां है, जिस कहकशां में हमारे सूरज हैं, जिस कहकशां में हमारी जमीन है, वैसी वैसी कितनी कहकशाएं हैं उस एक क्लस्टर में, यानी जिस क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी है, जमीन नहीं, गैलेक्सी है, कहकशां है, उस क्लस्टर में कितनी कहकशाएं हैं? 47,000। अभी बात खत्म नहीं हुई, जब बिल्कुल इसी तरह क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर में हम हैं वो है लोकल सुपर क्लस्टर। वो क्या है? इस लोकल सुपर क्लस्टर में 100 सुपर क्लस्टर है। लोकल सुपर क्लस्टर में कितने सुपर क्लस्टर हैं? 100। और कहा इन तमाम सुपर क्लस्टरों को मिलाया जाए तो 1 करोड़ के लगभग सुपर क्लस्टर है, जहां तक अभी ये पहुंच सके। कितने आलम हुए? नहीं, 1 करोड़ आलम नहीं भाई, एक क्लस्टर में 47,000 आलम है, एक गैलेक्सी एक आलम है, एक कहकशां एक आलम है, कहकशां जिसमें 300 अरब सूरज
مجھے بات ایسے کرنے کا شوق ہے. اچھا فرض کر لیجیے کہ انہیں پتا چلا لیا کہ 1 کروڑ کلسٹر ہے اور ان کو پھر ہزاروں لاکھوں کہکشاؤں سے طرف دیکھتے چلے جائیے تو ان کو پتا چل گیا کہ 20 کروڑ مثلاً عالم ہے. ٹھیک ہے 20 کروڑ عالم ہے. یہ جو انہیں ان کہکشاؤں کا ان گلیکسیز کا ان کلسٹرز کا ان سپر کلسٹرز کا پتا چلایا ہے یہ اس ایک آسمان کے نیچے یا ساتھ بھائی یہ جو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے نا اس کے اوپر تو بھی پہنچے ہی نہیں. یہ جو بلو اسکائی ہے بلو اسکائی یہ اس کے نیچے ہے جس کی بات کر رہے ہیں. ابھی اسی کا نہیں پتا انہیں اس کے ماورا کیا ہے انہیں معلوم ہے بس اس کی بات مان لی. اب جب قرآن کہہ رہا ہے 7 سماوات ہم نے خلق کیا 7 آسمانوں کو تو یہ ایک آسمان کے نیچے کی بات ہے. 7 آسمانوں کے نیچے کیا کیا ہے اور پھر 7 آسمانوں کے پیچھے کیا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ میں ہوں رب العالمین. جہاں تک عالمین تم نہیں جانتے نہ جان سکو گے عالمین کی حدوں کو وہاں تک میری ربوبیت ہے. بس جب یہ سمجھ میں آئے تو سمجھ لینا کہ رسول کی رسالت کہاں تک ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب سمجھ آئے یا نہیں کچھ نہیں تو کل جو باتیں کی ان سب کی دلیلیں دینی ہے مجھے. عالمین سمجھ میں آیا پہلے عالمین کو سمجھو. خلائی اداروں کی تحقیق میں اٹھا کے پڑھ لو تو پتا چلے گا کہ عالمین کیا ہے. ابھی تو یہ آسمان کے نیچے وہ بھی تاروں دنیا مار رہے ہیں اندازے بتا رہے ہیں کہ یہ اس سے ثابت ہوا کہ کروڑوں ایسے عالم ہیں. کروڑوں زمینیں نہیں ہے کروڑوں زمینیں کروڑوں عالم کہ جس ایک عالم میں 300 ارب سورج ہے. 300 ارب 3 نہیں 300 بھی نہیں 300 ارب سورج ہیں اور وہ سورج بھی سورج سے صحیح بڑے ہیں. جو سب سے نزدیک اس سورج کے ہیں وہ بھی 50 لاکھ گنا اس سے 50 لاکھ گنا اور کوئی 30 کروڑ گنا بڑا کوئی 1 ارب گنا بڑا اس ایک گلیکسی میں عالمین. تو بس اس لیے سمجھانا چاہا اس لیے بتانا چاہا کہ پہلے عالمین کو سمجھو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گی ربوبیت. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہر نبی کا مقام الگ ہے. رحمت للعالمین یعنی عالمین کے لیے رحمت وجہ بقائے عالمین کی ہے اس کی ذات. یہ ہٹ جائے تو عالمین خم یعنی جتنے بھی جہان ہیں اس لیے اس کا کلمہ پہلے سے بھی پڑھوایا سب سے پڑھوایا. اس لیے ملائکہ کیا جانے جو آدم کے سرگ میں رکھا گیا. ملائکہ جو تھے بھی نہیں جب کی بات ہے یہ ملائکہ تھے بھی نہیں. آئیے اب دوسری منزل پر لے کر چلے. بس جس کی ولایت اب یہاں ختم کیا تھا نا کل جس کی ولایت کی حدود کیا ہوگی عالمین. سارے عالمین کہیں بھی نکل کے چلے جا لا يمكن الفرار من حکومت. کہاں بچ کے جاؤ گے اس عالم سے نکلنا چاہتے ہو نکل جاؤ. کہاں تک جاؤ گے. مولا نے فرمایا نا دعائیں کمائی کرو لیکن لا يمكن الفرار من حکومت. کہاں بھاگ سکتے ہو کدھر نکل کے جاؤ گے کہاں جاؤ گے. ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی حکومت سے تو باہر نکل جاؤ.
عالمین سے ماورا ہے رحمت للعالمین کی ذات. اس لیے اللہ اپنی تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ اس پہ شک نہ کرنا، اس پہ گمان نہ کرنا، کیونکہ یہ بات وہ کر رہا ہے جو قادر مطلق ہے، وہ وقت کا خالق ہے، وہ وقت کا پابند نہیں ہے، وہ زمانوں کا خالق ہے، زمانوں کا پابند نہیں ہے. ابھی زمانے میں بات رہ گئی ہے، وہ تو کریں گے آپ سے بعد میں، لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہماری. کیا مطلب ہے اس کا؟ سبحان اللہ جی اسلام نے اب دیکھا کہ اس نے اپنے بندے سیر کرائے. سبحان اللہ جی اسلام نے اب دیکھا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں، حدیث نہیں، کہ اس کو آپ کو درایت کیا اس میں قائم ہوئی، درایت یہ قائم ہوئی کہ یہ خلائق تحقیق بتا رہی ہے آپ ایمان لا رہے ہیں. ایمان میں غیر لا رہے کہ نہیں لا رہے؟ دیکھا نہیں کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی سچائی میں یقین ہے. کتنی دیر تک یقین ہے؟ جب تک نیا فارمولہ نہ آ جائے. ان کی سچائی کتنی دیر تک ہے؟ اپنی نیت تو بیچارے سچے ہیں نا، لیکن اگر ان سے آگے کی تحقیق آ گئی تو ان سے آگے والا آئے گا پھر اس کو معلوم ہوگا ہاں بھائی ٹھیک ہے اب یہ صحیح کہہ رہا ہے. 100 سال پہلے وہ صحیح کہہ رہا تھا، 100 سال بعد یہ صحیح کہہ رہا. لیکن جن کو قرآن سچا کہے، جن کو پروردگار صادقین کا منصب دے رہا ہے، جن کو اللہ کی منصب دے رہا ہے، اس پہ شک ہے کہ وہ ہو کے بھی آ جائے، وقت کی رفتار بھی تھم جائے، زمانہ بھی تھم جائے. کیوں؟ وہ وقت اور زمانے کا پابند نہیں ہے، وقت اور زمانہ اس کا پابند ہے. اب سورج کے پلٹنے کو کوئی بڑا معجزہ نہ سمجھنا، اب چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو، شق القمر کو کوئی بڑا معجزہ نہ سمجھنا. یہ تو ادنا سی نشانیاں تھیں جو رسول نے دکھائی، ورنہ منصب تو اللہ پہلے ہی بتا چکا ہے کہ جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک اس کی رسالت ہے. اب ایسا نہ سمجھنا، آپ سمجھ میں آیا؟ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جو کچھ بھی پوشیدہ ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اللہ کی کتاب مبین، مگر اس کتاب مبین میں ہم نے رکھ دیا. کیا پوشیدہ ہے بھائی؟ کچھ پتا تو چلے، معلومات نہیں پتا چلنے والی چیز نہیں ہے. ابھی تو اتنا پتا چلا ہے کہ کروڑوں عالم، کروڑوں گلیکسیز ایسے پھر رہی ہے خلا میں. اس میں ہم ایک نقطے میں بھی، ہماری زمین ہم نہیں، ہم تو کیا ہے، ہم تو 30 ارب خربواں حصہ ہے زمین کے حجم کا. زمین بھی ہماری کہیں نہیں نظر آ رہی، ہمارا نظام شمسی بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ گلیکسی بھی ایک نقطہ نظر آ رہی. وہ گلیکسی جس میں 300 ارب سورج ہیں، یہ سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ ایک ذات. اس لیے اس نے کہا رب العالمین. اس لیے قرآن میں مشرق کا بھی لفظ ہوا، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے. اور مشرقین اور مغربین کا بھی ذکر ہوا کہ 2 مشرق اور 2 مغرب. سردی گرمی میں الگ الگ ہو جاتا ہے نا نظام. مشارق اور مغارب بھی کہا گیا. کیوں؟ اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا. اس لیے نہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ 365 دن میں سورج ہر دن 1 منٹ گردش آگے پیچھے ہوتی ہے نا. 365 یعنی روز آج جہاں سے طلوع ہو رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے، کل وہاں سے نہیں ہوگا. یہ وقت ہی ہوتا ہے، بولا ہے نا، یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ سورج رکا ہوا ہے، اس کی زمین چل رہی ہے. سورج بھی چل رہا ہے. اب یہ تحقیق ثابت ہو گیا. نہیں، تحقیق نے بنایا کہ سورج بھی اپنی گردش کر رہا ہے بھائی، چاند بھی اپنی گردش کر رہا ہے، زمین بھی اپنی گردش کر رہا ہے. تو 365 دن یہ تو ظاہر ہے. مشارق مغارب کا مطلب یہ نہیں، یہ تو میں نے عالمین کی ذرا سی تشریح کی ہے نا آپ کے سامنے. عالمین کیا ہے؟ اتنے مشارق، اتنے مغارب کہ تم جانتے ہی نہیں. کیونکہ جہاں بھی سورج ہے اس کا مشرق بھی ہے، اس کا مغرب بھی ہے. تو جب ایک گلیکسی میں 47,000 کہکشائیں، ایک کلسٹر میں 47,000 گلیکسیز، ایک گلیکسی میں 300 ارب سورج، تو 300 ارب سورج کی 300 ارب مشرق اور 300 ارب مغرب. آپ سمجھ میں آئے کہ قرآن میں مشارق اور مغارب کیوں کہا گیا؟ عالمین سے ریلیٹڈ ہے، عالمین سے ریلیٹڈ. بس اب پھر وہیں آپ کو لے کر آتا ہوں. جب اتنی سی بات معلوم ہو گئی
ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، یہ ہے وہ قرآن جس کا باطن گہرا در گہرا در گہرا۔ میرے مولا نے جتنا اندر جاؤ گے غوطہ زر ہو گے مطلب نکلتے چلے آئیں گے، باطنی مطالب نکلتے چلے آئیں گے۔ یہ ہے ولایت جو سمجھ میں نہیں آتی، یہی ہے ولایت۔ من تم تو مولا، سب بتا دینا کس کس کے رسول مولا بتایا رسول نے کہ میں کس کس کا مولا ہوں؟ یہ تو قرآن نے بتایا کہ رحمت للعالمین ہے۔ قرآن نے بتایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، قرآن نے بتایا نا، بس اسی تیسری ولایت کا اعلان خدا کا رسول غدیر قوم میں کر رہا ہے۔ کب تک کے لیے؟ صرف ان لوگوں کے لیے جو موجود ہیں 1.25 کے قریب، 90,000 سے لے کے 1,40,000 تک کی روایتیں جو بھی رکھی ہیں، میں سے بحث نہیں ہے 90,000 مانو 1,00,000 مانو، ان سے کیا بہت ہوتا ہے، جو بھی ہے ہمارے ان سے کہا جا رہا ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، ان کو بتائیں ہمیشہ قیامت تک کے جب تک۔ اچھا اب مجھے بتائیے اس سے پہلے والوں کا رسول مولا ہے کہ نہیں ہے؟ ماننے نہ ماننے کا مسئلہ نہیں، نہ مانے اللہ کو نہ مانے کیا بات پڑتا ہے؟ نہیں مانتے لوگ دنیا میں، کیا مانتی چوتھائی آبادی مانتی نہیں اللہ کو، جو مانتی ہو ویسے نہیں مانتی جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہندو مانتے ہیں، مسلم عیسائی مانتے ہیں، یہودی جتنے بھی مذاہب ہیں، آسمانی زمینی مذہب جہاں بھی ہے وہ مانتا ہے، لیکن یہ اتنے 3,500 سے زیادہ مذہب ہوتے ہی کیوں؟ بھئی ایک ہی صحیح ہوگا نا کوئی؟ پھر انہیں جناب اسلام آیا، اب اسلام میں پھر 73 فرقے آ گئے، اور 73 فرقوں میں 2,500 کے قریب چھوٹے چھوٹے فرقیاں۔ میں تو پوری 3 جلدوں میں کتاب موجود ہے، ناموں کے ساتھ ہیں 2,500 فرقے نہیں، فرقے 73 ہیں۔ ان 73 فرقوں کے جو روٹس ہیں نا، کنار سے، وہ 2,500 کے قریب ہے، میرے پاس ناموں کے ساتھ موجود ہے، آپ بھی نام رکھیں، میں ایسے بات نہیں کر رہا ہوں، تو موجود ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ان میں 73 میں ایک صحیح، 73 فرقوں میں ایک ناجی، لہذا اس ناجی ہونے والے کو اسی پہ فخر ہے کہ میں جو جنت میں ویسے چلا رہا ہوں، باقی کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیے، فرمائیے آپ ایک سوال، میرا مسئلہ طالب علم کا مجھ جاہل کا حل کر دیجئے کہ دوسروں کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو بھیا یہ قرآن آیا کس کے لیے؟ تو میرے بھائی یہ احکام آئے کس کے لیے؟ تو مجھے آج تو کوئی سوال کا میں نے جواب نہیں دے سکتا۔ وہ پڑھے جاؤ، سجدے مارے جاؤ، ٹھکرے مارے جاؤ، ہلکے جاؤ، طواف کیے جاؤ، اور وہ شعر بھی بڑا اچھا ہے، واقعی وہ دل کو لگتا ہے بڑا سچا شعر ہے کہ بدن میں جامع احرام دل میں بغض علی، بدن میں جامع احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف کا ہے نا؟ علی تو بات اتنی سی ہے کہ اس کو قبول نہیں ہونا۔ جو علی سے آل رسول سے بغض رکھے گا، رسول آل رسول سے بغض رکھے گا، اس کا کچھ قبول نہیں ہونا۔ اچھا جو مانتا ہے اسے کرنے کی ضرورت نہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ جب مان کے بھی یہی کچھ کرنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ عمل کر کے ہی جنت میں جانا ہے تو ماننے کا کیا فائدہ؟ ارے تو خدا کے بندے اس کا قبول نہیں ہونا، تجھے ضرورت نہیں ہے، تو آیا کس کے لیے؟ مطلب ناظر کس کے لیے ہو بھائی؟ یہ بتا دیجیے، یہ مشکل نہیں کوئی حل نہیں کر سکا آج تک۔ اگر شور بھی وہ کرتا ہے عبادات میں، اگر کوئی اپنی نیند میں سجاتا ہے نا، تو آپ ایک بات میری یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ وہ شور کریں گے کہ یوں نہیں یوں کرو، یوں نہیں یوں کرو، جو خود پڑھتا ہی نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی تو گیس بھی پڑھ تو لے، خود پڑھ بھی نہیں رہا، اور مصیبت مچائی ہے دنیا میں، شور مچایا ہوا دنیا میں، ہنگامہ کیا ہے، مومن کو لڑایا ہے، مومن میں فساد ڈالا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ خود بھی نہیں پڑھتا، میں تو رہا ہوں صاحب، منبر پہ بیٹھا ہوں، آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں نے تو بڑے اس سے سوال نہیں کیا، میں نے کہا بھائی جو تو کہہ رہا وہی پڑھ لے، وہ تو پڑھ لے کہ خالی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سارا چکر ہے، خود جس پر وہ بھی واجب نہیں ہے کیا؟ جس کے بڑے اتنے مسائل مجھے دنیا میں کھڑے کر دیے، مصیبت ڈال دی، لڑا دیا، مومن کے گروہ بنوا دیے، گھر گھر میں لڑائی کروا دی، ہر مسجد میں امام بارگاہ میں فساد کرنے کی کوشش کرا دی تم نے، تو خود کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ دیکھا تو معلوم ہے کہ ان کی اکثریت کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو بھئی جب تمہیں کرنے کی پڑھنے کی تو میں بنا کیوں نہیں ہمیں بات پہ، جس پر تمہیں عمل ہی نہیں کرنا ہے، جس کی ضرورت ایک سال میں بڑا دلچسپ مجھے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہمیں اس کی کوئی
نہیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی نماز ہے عید کی، وہ واجب نہیں کہ بھائی آپ سوتے رہو آرام سے، کوئی فرق نہیں پڑتا، غربت کی نیت سے پڑھنا ہے نا وہ، لیکن ان کے خیال میں یہ تھا کہ عید کی نماز نہیں پڑھو تو دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گا، مسلم کا جو ہے تو وہ اگر جو تھا وہ تو اس طرح اشارہ کر رہا تھا کہ اب تو لازمی، لیکن کبھی پڑھنی پڑ جائے مثلا عید بقرعید تو پھر ویسے پڑھنی، تو بھائی جب لازمی نہیں ہے تو اس کے اوپر خام اخام اتنے مسائل کو کھڑے کر رکھے تو وہ مصیبت کیوں بچائے؟ مومنی کو آیا ہوا کہ کیوں فساد ڈالا ہوا؟ بس پتہ چلا کہ گولیاں بھائی وہ M15 MY2 کسی اور سیارے سے سلوات بھیجیے محمد آل محمد گولیاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، ورنہ آج کے دور میں جب دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے تھرڈ ورلڈ وار، تیسری عالمی جنگ دنیا پر دستک دے رہی ہے، یہ حقیق ناچیز 1 سال سے چلا رہا تھا، ان مسائل میں چلا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کوئی جادوی ابو کو نہیں کیا، لیکن کئی سالوں سے میرے الفاظ ریکارڈ موجود ہیں کہ تب آپ حالات میں نشاندہی کر رہے ہیں نہ ہو، اور بات ہے کوئی بہت بلائے تھوڑی رکھتا، یہ تو مشاہدات ہیں، تجزیے ہیں، نتائج ہیں جو میں کر رہا ہوں، وہ تجزیہ کرتا ہوں، وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ سب ہونا ہے، سب بندی ہوئی الگ الگ ہوئی، تو اس دور میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے سامراج کے راستے میں؟ وہی رکاوٹ ہے کہ جس پہ سب مل کے اٹیک کر رہے ہیں، شام میں نشانہ کون ہے، عراق میں کون ہے، بحرین میں کون ہے، لبنان میں کون ہے، یمن میں کون ہے، ایران میں کون ہے، پاکستان میں کون ہے، یعنی ایسے عجیب لوگ ہیں کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اصل رکاوٹ یہی ہے، اس لیے الائنس بن رہے نہیں بن رہے، یہ الگ بات کہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا ہمارا کچھ نہیں ہوتا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیوں؟ سرخرو تھے، سرخرو ہیں، سرخرو رہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہی کہ جہاں مضمون کو چھوڑ رہا ہوں میں انشاءاللہ زندگی نہیں کرنی بھی ہم آپ کو آگے بڑھائیں گے، گورس تو کتاب ابھی رہے گی، آدھا حصہ رہے گا، کیونکہ ہم نے مقدمہ بات ہے، اس میں بہت ساری باتیں رہے گی، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں، ان سب کی تشریح کیے بغیر نہیں جائیں گے، تشریح نہیں چھوڑے گا، اطمینان رکھیے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس زمانے میں جب سب بندی ہو رہی ہے ہم پر باطل کے لشکر بن رہے ہیں، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ خطرہ آپ سے ہے، جیسے آپ نے ایک دلیل دی نا کہ ان کا قبول نہیں ہونا، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آدھی دلیل غلط آدھی صحیح ہو گئی، مگر وہ صحیح جانتے ہیں کہ بھئی ان پر باقی پہ کام کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اصل خطرہ ادھر سے ہے، لہٰذا وہ باقی پہ کام نہیں کرتے، باقی تو کرتے چلے جاتے ہیں، جھکتے چلے جاتے ہیں نا، جھکتے چلے جاتے ہیں، تو اصل ٹکراؤ کہاں پر ہوگا؟ وہ جانتے ہیں کہ خطرہ کہاں سے، لہذا گھیرا یہاں ڈالنا، یہ الگ بات ہے، ان ربک لبالمرصاد، وہ اپنے کھندے ڈال رہے ہیں اور اللہ اپنی کھاد لگائے بیٹھا ہے، اللہ اپنی کھاد لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس زمانے قریب آ رہے، نشانی آ رہی ہے نا، سب بندی ہو رہی ہے، ہو رہے ہیں، اور اس زمانے میں آپ کی آنکھوں کام ہو رہا ہے، خرچہ اس
نہ پابند ہے، لیکن مشیت الہی، حکمت خدا بندی اور شریعت محمدی کو بچانے کے لیے کیسے کیسے گھوٹ پیے میرے مولا نے. جان تو پھر آپ اور اوپر چلیے کہ خدا کے رسول کو نہیں معلوم کہ کس کے دل میں کیا ہے، لیکن لوگوں نے اپنی اپنی لابی کی ہے، گروپ بنائے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں، شام میں ادھر ادھر اپنا اپنا سیٹنگ کی ہے. اگر کہہ دیا جائے لوگ ناراض ہو جائیں. اس کو ایسے کہہ دیا یہ ہمارا سردار صرفین جمل نہروان بستین نام لیتا ہوں، اور اس سے پیچھے آگے بھی بہت کچھ ہے. لیکن بات سمجھ میں آئے کہ کیسی کیسی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو معصومین کے ساتھ کیسے زمانہ تھا، کیسے لوگ تھے، سب کچھ ہو رہا ہے سب، لیکن مصلحت زمان و مکان اجازت نہیں دے رہی. تو کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا بنانے کے لیے بڑے بڑے ناموں کو استعمال کیا جاتا ہے. یوں کہوں کہ بڑے بڑے لوگوں کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی حقیقتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، بے نقاب ہو جاتی ہیں. یہ نہ کہہ سکے کل کوئی کہ ہمیں معلوم نہ تھا. یہ حسد، یہ بغض، یہ رقابت کیا کرتی ہے؟ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، شیطان کے پاس سارا علم تھا، مگر اس کے باوجود بہکنے سے نہ بہکے ہے نا. حسد نے بہکا دیا کہ نہیں بہکایا؟ اسی طرح ہر زمانے میں چلے جائیں گے. پڑھے لکھے ہیں بھائی، جاہل کے پیچھے کون جائے گا؟ جاہل آدمی کوئی بات کرے گا آپ اس کا اتباع کریں گے کیا؟ نہیں. لیکن جب دیکھیں گے فلاں نہیں کہہ رہا بھائی، فلاں نہیں کر رہا، اتنا پڑھا لکھا آدمی، تو وہی تو ڈاؤٹ ہوتے ہیں. وہ کیا جاہل کی جھکی نشین کو اپنا ایجنٹ بنائیں گے؟ وہ اپنے ایجنٹ کس کو، اس کو مانے گا بھائی؟ وہ تو اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور کمزوری دیکھ کے کس کی کمزوری کہاں سے پکڑی جائے، کدھر سے قابو آئے گا ہی. اور دو تین چیزیں ہیں جن سے قابو آ جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ، اور جب وہ قابو آ جاتے ہیں تو قوموں کی مصیبت اور مشکلات میں اضافہ کر جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. دعا کریں. لیکن یہ آخری زمانہ ہے، اطمینان رکھیے، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. مومن نہیں گھبراتا. میرے سننے والے مجھے جانتے ہیں، کبھی 26-27 سال سے سن رہے کہ آج تک میں نے کبھی مایوسی کی بات کی ہی نہیں، اور نہ کبھی لوگوں کو مایوس کیا. کیوں؟ مایوسی کی بات وہ کرتا ہے جس کے پیچھے کچھ نہ ہو. میرے پیچھے مجھے پتا ہے کہ ظاہری طور پہ بھی یہ عباس کا علم ہے، اور باطنی طور پہ میرا امام زمانہ ہے. میرے پیچھے سے مراد علی بن ابی طالب محمد گناہوں کا خون رنگ لا کر ہے. اب وہ آگے زمانہ جب آئے افلاک سے ٹکرانے والی ہے، بلکہ ٹکرا چکی. آفاق سے نالوں کا جواب آنا شروع ہو گیا. اقبال کو انتظار تھا کہ کب آئے گا جواب. افلاک سے
سے نالوں کا جواب تو آئے گا، وہ نالوں کا اور فریادوں کا جواب آنا شروع ہو گیا۔ اطمینان رکھو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ پریشان سامراج ہے کہ کیا کرے، کیونکہ جن کو بالا تھا وہ گلے پڑنے لگے۔ مشرق میں آگ لگے گی تو مغرب نہیں بچے گا، اطمینان رکھو۔ دوسروں کے لیے جو آگ لگائی جاتی ہے اس میں اپنا دامن بھی جلتا ہے، دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودا جاتا ہے اس میں خود گرنا پڑتا ہے۔ اور میں نے کہا 3 لفظ استعمال کیے تھے کہ چاہے سائنٹیفک تجزیہ کرو، پولیٹیکل تجزیہ کرو، مذہبی تجزیہ کرو، تینوں تجزیہ، چوتھا ہسٹوریکل بھی شامل کرو، تاریخی تجزیہ بھی کر لو۔ ہر تجزیے سے کاروبار دنیا وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے، یعنی سامراج ختم ہونے جا رہا ہے۔ سامراج، ہر سامراج کی ایک عمر ہے بھائی۔ سائنٹیفک بھی راسٹریسٹی کا آمد کی جگہ دے گا، کھلتے کھلتے جگہ دے گا، اس کے بعد ٹوٹ جائے گا۔ اب کیونکہ جو سمجھ نہیں رہا نظام دنیا، بہت ہو گئے کہ 70 80 90 سال پورے ہو رہے ہیں، لہذا وہ چرخ جو اوپر تھا وہ گھوم رہا ہے، اب وہ نیچے آ رہی ہے چیز، اس کو نیچے آنا ہے۔ یہ بالکل سائنٹیفک تجزیہ ہے۔ سیاسی تجزیہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ حکمرانوں کو خرید لیا، عوام کو نہ خرید سکے۔ اب یہ عرب دنیا ہو یا غیر عرب دنیا ہو، لوگ سب سامراج کے خلاف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بکے ہوئے حکمران کتنی دیر مقاومت کریں گے بھائی، کتنی دیر مقاومت کریں گے؟ تو سیاسی طور پر بھی ان کی عمر ختم ہونے جا رہی ہے، 10 سال لگے یا 20 سال لگے۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ کبھی کوئی سامراج کا کبھی کوئی سامراج ہمیشہ ایک استعمار نہیں رہا، استعمار بدلتا رہا۔ ہر زمانے میں یونان ہو، مصر ہو، ایران ہو، جرمنی ہو، جو بھی ہو، بدلتا رہا کہ نہیں؟ بس اور عقیدتی طور پہ وہ سیدھی سی بات ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ یہ ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ کچھ پوشیدہ نہیں ہے آسمان و زمین میں مگر کتاب مبین میں موجود ہے۔ بس ختم کر دیا آپ کی زندگی، وہ وقت ہمارے پیش نظر ہے، یہی سے جہاں چھوڑا ہے بات، زندگی رہی تو کل بات کا آغاز اسی جگہ سے کریں گے، ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ ابھی بہت ساری تشریح جو ہم نے کر مقدمے میں بات عرض کی ہے، ان میں بہت ساری چیزوں کی تشریح ہمیں کرنا ہے، مگر آج کی جو مخصوص شب ہے جو منسوب ہے کس کے ساتھ؟ 4 سال کی ایک بچی کے ساتھ، 4 ساڑھے 4 سال۔ کہا جاتا ہے کہ جناب سکینہ لبن تھا، نام رقیہ تھا، کوئی حرج کوئی حرج کوئی حرج، سمجھ گئے آپ؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بحث کی بات نہیں ہے، نہ یہ لڑنے کی بات ہے، نہ یہ جھگڑا کرنے کی بات ہے، بالکل صاف سی بات ہے۔ کوئی بات اگر رقیہ بھی ہے تو وہی 4 سال کی بچی ہے، جو حسین کے دل کا سکون ہے، سکینۃ القلب ہے، حسین کے دل کا چین ہے، اسی لیے سکینۃ الحسین کہا جائے کہ کوئی حرج کوئی حرج کوئی حرج، کیونکہ وہ جو معروف روایت ہے اس میں اس بچی کو سکینہ ہی کہا ہے، مقاتل اس بچی پر۔ یہ عجب امتحان ہے جناب سید الشہداء کا، یہ 4.5 5 سال یا 4 سال کی بچی عجب امتحان ہے کہ یہ سب امتحان ایک طرف ہے، یہ سکینہ کا امتحان ہے، یا شاید حسین نے یہ امتحان مانگا ہی اس لیے تھا، اپنے سونے پر سونے کا عادی ہی اس لیے بنایا تھا، تاکہ جب چھوڑ کر جانا پڑے اللہ کی راہ میں تو چھوڑ کر چلا جاؤ اس بچی کو۔ اور یہ بچی شام غریبہ کے بعد زندان شام تک اپنے بابا کا سکینہ، اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈ گیا۔ اللہ
بچے کے